یہ ہمارے فیصلے ہیں. اس طریقے سے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی اکانومی کی جو ہے وہ سرفس ہو جائے گی اور پھر جہاز بن کے آسمان پہ چلی جائے گی. پنجاب میں تو کڑماس مچا ہوا ہے, پنجابی زبان میں جسے کہتے ہیں. کے پی کے نے ایک مورل پوزیشن کہہ لے لی ہے, یا وہ اس پردے کے پیچھے چھپ گئے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم بھی تعلیل کر دیں گے. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیٹھ کے 26 کا فگر آپ کو دے دیا تھا. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں, کیونکہ اگر ان کے پاس نمبر پورا ہوتا تو اس وقت تک پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان کا خواب پورا کر چکے ہوتے. انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں ڈیفالٹ کا 5% خطرہ تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بالآخر خان صاحب نے یہ مان لیا کہ اکانومی ان کے دور میں بھی بہت زیادہ شیمیبل پوزیشن میں تھی. کہ وہ پہلے کہتے تھے نا ہماری تو اکانومی شوٹ کر رہی تھی, آسمان پہ جا رہی تھی, ہمارا تو گروتھ ریٹ یہ تھا, ہماری تو اوورسیز کی ریمیٹنسز یہ تھی, ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, یہ سارے دعوے آپ نے سنے ہوئے نا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی 5% ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, جو اب ان کے نزدیک بڑھ کے 90% ہو گئے ہیں. حکومت اس موڈ میں معیشت کے حوالے سے ہم نے الگ سے بات کرنی ہے, لیکن یہ بھی بعض کش جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ ہماری معیشت کے اتنے برے حالات ہیں کہ شاید ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے ایونچولی. جو ہے مارچ اپریل کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, تو اس طرح کی بھی کوئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے, کیونکہ معیشت کا اس وقت جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اتنی تسلی بخش نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ راگ ہے جو خان صاحب پچھلے 8 مہینے سے تسلسل کے ساتھ الاپ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا خان صاحب نے آپ کو یا کسی کو بتایا ہے کہ جب ہم الیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں گے تو یہ ہماری پالیسیز ہیں, یہ ہمارے فیصلے ہیں, اس طریقے سے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی اکانومی کی جو ہے وہ سرفس ہو جائے گی اور پھر جہاز بن کے آسمان پہ چلی جائے گی. یہ ان کے جتنے اکنامک ایرسٹاٹلز تھے وہ استعمال ہو چکے ہیں. حفیظ پاشا کو انہوں نے استعمال کیا, شوکت ترین کو انہوں نے استعمال کیا, اور جو اکنامک ایرسٹاٹل ہیں ان کے سب سے بڑے جو ہیں اسد عمر صاحب, ان کو 1 سال کے بعد خود خان صاحب نے فارغ کیا تھا, کسی اور نے نہیں کیا تھا, اس لیے کہ ان سے اکانومی چلی نہیں تھی. اور جو تباہ کاری انہوں نے اکانومی کی ہے, یہ وقت نہیں ہے شاید اس گفتگو کا, لیکن سی پیک کی تباہی سے لے کے اور اس کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کر کے جو 3-4 سال اس کے اوپر کام رکا رہا, اس سے اکنومیکلی کتنا تباہی پھیلی ہے اس کا اندازہ ابھی شاید نہیں لگ رہا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس رویے کا ہمیں کتنا نقصان ہوا. میرے خیال سے ہم پہلے الیکشن کی بات سمیٹ لیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں. دیکھیے الیکشن کرانے کے لیے 2 اسمبلیوں کو توڑنے کی جو بات تھی وہ ابھی ہمیں منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دے رہی ہے, اس لیے کہ پنجاب میں تو کڑماس مچا ہوا ہے, پنجابی زبان میں جسے کہتے ہیں. کے پی کے نے ایک مورل پوزیشن کہہ لے لی ہے, یا وہ اس پردے کے پیچھے چھپ گئے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم بھی تعلیل کر دیں گے. لہٰذا ادھر سے تو کوئی توقع نہ رکھیں آپ جب تک پنجاب کا فیصلہ نہیں ہوگا. پنجاب کا فیصلہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو, ایک تو پورے کی پوری لوٹ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہاں ووٹنگ کی نوبت آئی, چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہے, چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہے, چاہے وہ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, چاہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہے. تو جب بھی یہ صورتحال اور منظرنامہ واضح ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کتنے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس حق میں نہیں ہے, کیونکہ وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیٹھ کے 26 کا فگر آپ کو دے دیا تھا. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں, کیونکہ اگر ان کے پاس نمبر پورا ہوتا تو اس وقت تک پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان کا خواب پورا کر چکے ہوتے. تو ایک تو یہ نہیں ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے ڈیفالٹ کے حوالے سے کہا, آپ کہہ رہی تھی نا کہ معیشت کی بات کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں ڈیفالٹ کا 5% خطرہ تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بالآخر خان صاحب نے یہ مان لیا کہ اکانومی ان کے دور میں بھی بہت زیادہ شیمیبل پوزیشن میں تھی, شیمبلز میں جس کو کہتے ہیں تھی. یہ اقرار ہے, یہ کنفیشن ہے, اقبالی بیان ہے یہ, کہ وہ پہلے کہتے تھے نا ہماری تو اکانومی شوٹ کر رہی تھی, آسمان پہ جا رہی تھی, ہمارا تو گروتھ ریٹ یہ تھا, ہماری تو اوورسیز کی ریمیٹنسز یہ تھی, ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, یہ سارے دعوے آپ نے سنے ہوئے نا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی
5% ڈیفالٹ کا خطرہ تھا جو اب ان کے نزدیک بڑھ کے 90% ہو گیا. ہم اس کے اوپر بات کریں گے ٹیل اینڈ جب ہمارا پروگرام آئے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.